آج جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ رمضان کے مہینے میں بیان کی جاتی ہے اور یہ رمضان کی فضیلت سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث تو لمبی چوڑی ہے لیکن اس کی جو ابتدائی عبارت ہے وہ یوں ہے، لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان یکون السنة كلها رمضان فقال رجل من خضاعہ حدثنا یا رسول اللہ فقال ان الجنة لتزین لرمضان من رأس الحول الى الحول۔ اب اس طرح کر کے یہ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اگر میری امت کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کی تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان کا مہینہ ہو۔ اور اب یہ حدیث ہے، یہ رمضان میں کثرت سے بیان کی جاتی ہے، تو اس پر محدثین نے کیا کلام کیا ہے، محدثین کی نظر میں اس حدیث کی اہمیت کیا ہے، تو میں اختصار کے ساتھ اس کی وضاحت کروں گا۔ اب یہ حدیث دو طریق سے ہم تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے، ایک جریر ابن ایوب البجلی ہیں اور دوسرے حیاج ابن بسطام ہیں۔ ٹھیک، یہ جریر ابن ایوب البجلی، ان کے واسطے سے جو حدیث پہنچی ہے اس کو علامہ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور علامہ ابن ابی دنیا نے فضائل رمضان میں اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ اب یہاں جو مطمع نظر ہے، جو مین شخصیت ہے جس پر کلام ہوا ہے، وہ جریر ابن ایوب البجلی ہیں۔ ٹھیک، اس کو امام بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے اور منکر کی میں نے پہلے وضاحت کر دی تھی۔ بالکل بالکل۔ اور علامہ یحییٰ ابن معین نے فرمایا لیس بشیء، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث کے باب میں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اچھا، وکیع، یہ امام شافعی کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کان الجریر یدع الاحادیث، جریر احادیث سے گھڑتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے اور علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی نقاد حدیث فرماتے ہیں متروک الحدیث، یعنی علماء نے اس سے حدیث لینا چھوڑ دی ہے۔ اب یہ تو پہلی طریق پر سندی اعتبار سے علماء نے کلام کیا۔ اس کا جو دوسرا طریق ہے یہ حیاج ابن بسطام، اس پر امام احمد صاحب نے کلام یہ کیا ہے متروک الحدیث ہے۔ امام ابو داؤد صاحب نے بھی اس کو متروک کہا ہے اور امام یحییٰ ابن معین نے اس کو بعینہ ہی انہی الفاظ سے پکارا ہے، یعنی لیس بشیء، حدیث کے باب میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ اب یہ تو اس کی سندی حیثیت ہو گئی۔ اب اس حدیث پر اس کے جو متن ہے، اس حدیث کا جو متن ہے اس پر علماء نے کیا کلام کیا ہے، تو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات نے اس حدیث کو موضوع حدیث کہا ہے۔ ٹھیک، فرمایا کہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس حدیث کے اندر خود اس کے موضوع ہونے پر، یعنی اس حدیث کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو خود اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، جو خود سوال اٹھا دیتی ہیں، خود سوال اٹھا دیتی ہے، یعنی اس پر اتنی بیجا قسم کا مبالغہ ہے اس حدیث کے اندر جو اس چیز کی طرف بندے کی رہنمائی کرتی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اور جو نقاد حدیث ہے وہ ان چیزوں کو پہچان لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، وہ ان چیزوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اور اچھا، اب سبب یہ ہے، اب بات یہ بھی ہوتی ہے نا کہ یہ حدیث موضوع حدیث پھیلتی کیوں ہے؟ صحیح، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پھیلاؤ میں سب سے بڑا اور بنیادی سبب پبلشرز اور مکتبوں والوں کا ہے جو کتابیں چھاپتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پبلشر سے کہہ دیں کہ میں نے کوئی کتاب یا رسالہ چھاپنا ہے، آپ فون کریں، آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ عربوں کے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ عرب جب کوئی ایسی چیز چھاپتے ہیں جس کا تعلق دین سے ہو، چاہے وہ قرآن ہو، تفسیر ہو یا حدیث ہو یا فقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو چھاپنے سے قبل انہوں نے محققین رکھے ہوتے ہیں، مستند قسم کے علماء ہوتے ہیں ان کے پاس، وہ علماء اس کی تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کے بعد وہ چیز چھپ کر سامنے آتی ہے۔ جبکہ ہمارے پاکستان میں یہ نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ابھی آپ فون کریں 10 منٹ بعد بھی آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب میں گنے چنے چند مکتبے ہیں، گنے چنے ہیں، اور ہمارے ہاں مکتبوں کی اتنی کثرت ہے کہ اگر آپ کسی کتب خانے میں چلے جائیں جہاں صرف 1000 کتابیں ہوں، زیادہ نہ ہوں، تو وہ 1000 کتابیں آپ کو 900 مختلف مکتبوں سے چھپی ہوئی ملیں گی، یعنی اتنی کثرت ہے۔ تو اس کثرت کی وجہ سے بھی یعنی غیر مستند قسم کا مواد شیئر ہوتا ہے، اور چونکہ کتب میں عقائد بھی ہوتے ہیں، احادیث ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر اور یہ اسلاف کے اقوال ہوتے ہیں، تو یہ انہی چیزوں سے نقل ہو کر آتی ہیں۔ بالکل ایسا، اگر یہ مستند نہیں ہوں گی، اس کا یہی معیار رہا جو آج کل ہے، تو یہ تو بڑے خسارے والی بات ہے۔ اصل میں یہ آج کل جو جوان خطبہ ہوتے ہیں، جو ابھی نئے نئے فضلاء ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کرتے کیا ہیں، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ غیر مستند چیزوں سے مطالعہ کرتے ہیں اور پھر وہ اتنی تحقیق بھی گوارا نہیں کرتے ہیں کہ اس کی اصل تک پہنچ جائے۔ ایک واعظ یا ایک خطیب جس کے لاکھوں فالوورز ہوتے ہیں،
اس کے چاہنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک، اس کو یہ چاہیے کم از کم اس کو اتنا تو علم ہو کہ میں کیا چیز بیان کر رہا ہوں ٹھیک، یا اس کا درجہ کیا ہے. ٹھیک، تو اگر اس چیز پر یہ فوکس کرے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی گڑھی اور من گڑت احادیث کی روک تھام میں مؤثر ثابت ہوں گی. انشاءاللہ. اور تیسرا اور آخری سبب جی. وہ عوام الناس ہے، ہم، خاص کر دیندار طبقہ. ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی بیان سنتا ہے کسی عالم کی تو بسا اوقات عالم کوئی بات بیان کرتا ہے، اس کے بعد سے وہ مثال پیش کرتا ہے، ہاں، تو یہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس حدیث یا اس مثال کو بھی حدیث کا حصہ سمجھ کر پھر آگے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے. ایسے لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے، جب آپ کے پاس علم نہیں ہے دینی، پہلے تو آپ کو اس طرح کی باتیں آگے بیان نہیں کرنی چاہیے. اور ہمارے بڑوں کی روایات یہی ہے، جس کے پاس دین کا علم نہ ہو وہ اس طرح کی باتیں نہ کرے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کی جو باتیں سنی ہیں کسی عالم کے سامنے وہ رکھیں، ان سے اس کے متعلق استفسار کریں رہنمائی. کہ بھائی میں نے یہ چیزیں سنی ہیں، آیا میں اس معاملے میں صحیح ہوں یا غلطی پر ہوں، میں اس کو آگے بیان کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو جب علماء سے رجوع ہوگا اس معاملے میں اور پیش نظر یہ حدیث بھی ہوگی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. بالکل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم ہے. اب اگر یہ ساری چیزیں اور یہ خوف بھی ذہن میں ہو اور اسی طرح کی تحقیق ہو، علماء سے ان معاملات میں رجوع ہو، ٹھیک، تو انشاءاللہ اس طرح کی احادیثیں معاشرے میں ان کی روک تھام کے لیے یہ چیزیں کافی کارگر ثابت